الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، ملی یکجہتی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، صوبوں میں رحمت للعالمین کانفرنس سے منعقد ہوں گی اور مختلف پارٹیز اس کی میزبانی کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ پہلی کانفرنس ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، جس کی میزبانی کا شرف حاصل کیا مجلس بیعت المسلمین نے۔ میں سب سے پہلے تو مجلس کے قائد محترم حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو اس میزبانی پر قلب کی گہرائیوں سے ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ تعاون کیا ہے قدم قدم پر، اور آئندہ بھی بھرپور انداز سے تعاون کرنے کا یقین دہانی کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا، ڈبل شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو بھی قبول کیا، اور 4 گھنٹے سے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے یہاں، اور شکریہ بھی اور آپ کے صبر کو بھی داد دیتا ہوں میں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مزید آپ کے صبر کا میں امتحان نہیں لوں گا۔ صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم نے آج سنا اور اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اتحاد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن سوال یہ اتحاد کیسے پیدا ہو، کیونکہ اتحاد بڑی مشکل چیز ہے۔ مختلف کہیں نسلی عصبیتیں ہیں، کہیں رنگ کی عصبیتیں ہیں، کہیں قبائلی عصبیتیں ہیں، کہیں زبان کی عصبیتیں ہیں، کہیں مسلک کی عصبیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حل بتایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، پوری تفصیلی آیت ہے، طویل آیت ہے، جس کا خلاصہ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ میری محبت جب تک تمہارے دل میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بھی عصبیتیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان متحد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے میرے خیال میں اس کا منظر دیکھا فرانس کے مسئلے کے اوپر، جب خاکے شائع ہوئے تو بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے، بغیر کسی مسلک کے امتیاز کے، پوری دنیا سے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا صاحب بنگلہ دیش سے بھی مسلمان کھڑے ہیں، بنگلہ دیشی بولنے والے ہیں، کوئی فرانس سے کھڑا ہے فرانسی بولنے والا، کوئی جرمنی سے احتجاج کر رہا ہے جرمنی بولنے والا، کوئی جناب افریقہ سے افریقی بولنے والا، جو کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا ہمارے پاکستان کے اندر مختلف مسالک کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا، اور اپنے اپنے طور پر لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، اب بائیکاٹ کریں گے اس کی مصنوعات کا۔ آپ نے دیکھا اس کا اثر، دیکھیے اس اتحاد کا اثر دیکھیے، جو عشق مصطفیٰ کے صدقے کے اندر لوگوں میں جو اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا، اور لوگوں نے اپنے آقا سے محبت کا اظہار کیا کہ اس امریکی صدر نے گھٹنے ٹیک دیا، اور اس نے اپنے الفاظ واپس لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، اب تعبیریں کر رہا ہے۔ کل تک تو وہ اڑا ہوا تھا اور اس کے غرور کا سر نیچا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ تمام مسلمان میدان عمل کے اندر آ گئے ہیں، اور صرف چند ملکوں کے عوام نے، عاشقان مصطفیٰ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کا اس کو نقصان ہوا، اس کے دماغ ٹھکانے آ گیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو صرف عوام کا جذبہ تھا۔ کاش کہ اگر یہ جذبہ اور یہ عشق مصطفیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کسی مسلمان کی طرف انگلی اٹھا کر دے سکتے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا نام ہے، فلسطین کے اندر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ روہنگیا کے 30 ہزار مسلمانوں کو جلا دیا گیا۔ ہندوستان میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے، کوئی گوشت لے کر جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں کہ تو ہمارے گو ماتا کا گوشت لے کے جا رہا ہے۔
کوئی بہانے بہانے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پر. مائیں بہنیں رو رہی ہیں, ان کی سسکیاں ہم سن رہے ہیں, لیکن ہائے افسوس کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر عشق مصطفیٰ ختم ہو گیا. میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان کے اندر بھی ذرا سی بھی رمق باقی ہو عشق مصطفیٰ کی اور حضور کی محبت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو, اور اتحاد کا اگر یہ مظاہرہ کر کے کوئی اعلان کر دے, تو پاکستان نہیں جتنے مسائل ہیں اسلامی ممالک کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کیا کریں, ہمارے دوسرے حکمرانوں کی تو کیا بات کریں گے. ہمارے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا یو این کے اندر جا کر کہ صاحب میں نے بڑی تقریر کی اور میں نے اسلامی فوبیا کے متعلق بڑی آواز اٹھائی ہے, اور وہاں سے آ کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اب اس کے لیے قانون سازی کرواؤں گا عالمی سطح کے اوپر. وزیر خارجہ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تھا, اس وقت سے لے کے اب تک کئی مہینے گزر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں واقعی اگر ہم مانتے ہیں کہ آپ کے اندر بڑا جذبہ ہے, آپ بڑی محبت رکھتے ہیں حضور سے, لیکن اس کا عملی مظاہرہ کریں. فقط آپ کی زبانی آپ نے تقریر کر دی, اس زبانی تقریر سے کام نہیں بنے گا. عملی مظاہرہ کیجئے, آپ اعلان کیجئے یہاں کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ عملی طور پر قدم اٹھائیے اور اعلان کیجئے کہ کیا نام ہے ہم عالمی سطح پر اس کی قانون سازی کریں گے. اس سے اچھا موقع کیا ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ یورپین عدالتیں ہمارے حق میں فیصلے دے رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یورپی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اسے آزادی تصور نہیں کر سکتے. اس کو آپ بیس بنا کر عالمی عدالتوں میں جائیے, اس کو بیس بنا کر یو این کے اندر آپ قانون سازی کیجیے. پہلے سے قانون موجود ہے, ان قانون کو لاگو کرائیے. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. ہمارے عوام کے جذبات وہ اپنے جگہ پر ہیں کہ میدان عمل کے اندر آ گئے ہیں. اور یاد رکھیے یہی وہ جذبہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں اسلام دشمنوں کی. یہ قادیانی گروپ کیوں پیدا کیا گیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ تم توہین کرو. اور یہ جو خاکے شائع ہو رہے ہیں, کیوں شائع ہو رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید توہین سے حضور کی مسلمانوں کے دلوں میں کیا کوئی کمی آ جائے گی حضور کی محبت کی. وہ پاگل ہیں, بے وقوف ہیں. جتنی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اتنا ہی حضور کی محبت کا جوش مسلمانوں کو بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جذبے لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی تمام سازشوں کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. جب یہ سازشیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کا ہمیشہ سے پرانا حربہ رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا پچھلے چند مہینوں سے کیا کچھ سازشیں ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا, اور ہم نے اپنے مسلک کے علماء کو بھی سمجھایا کہ بھئی یہ جو آپ الگ الگ یہ جلسے منعقد کر کے اور اشتعال انگیزی کا ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ تمام مسائل کے لوگوں کو جمع کر کے اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا جائے. اور الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل نے اس وقت کیا نام ہے کراچی کے اندر, آج سے کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ واقعات ہوئے تھے, کوئی ایک مسلک والا دوسرے مسلک والا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اس وقت ہم نے جو اے پی سی کا اعلان کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کون آئے گا, کیسے آئے گا. بہت سے علماء نے تو انکار کر دیا آنے سے, لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم نے ٹیلی فون کیا, اپنے لوگوں کو کہیے کہ یہی تو وقت ہے اس وقت میدان عمل میں آنے کا اور اتحاد کے مظاہرے کا. علامہ صاحب نے تعاون کیا, ادھر علامہ سعید نقوی صاحب سے کہا, ادھر دیگر عراقی مسالک کے ان سے کہا بھائی اپنے اپنے علماء کو کہیں اے پی سی ہم نے بلائی اس میں شامل ہوں. الحمدللہ اس اے پی سی کا بڑا اثر ہوا. تمام اکابرین نے کھل کر وہاں اعلان کیا کہ جو پاکستان کے اندر انتشار کی فضا پیدا کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ کہا کہ جب یہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں مسالک کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایجنسیاں ہیں اور کچھ شرارتی لوگ ہیں, دشمن کی ایجنسیاں ہیں جو پیسہ خرچ کر رہی ہیں. ابھی کہہ کے گئے ہمارے وزیر مذہبی امور صاحب کہ کتنا پیسہ وہ لگا رہے ہیں اور کس انداز سے وہاں بیٹھ کر وہ ایک عورت جو ہے وہ مسلمانوں کو لڑانے کی تلابیب کے اندر وہ کوشش کر رہی ہے. تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے طور پر اس اتحاد کو قائم رکھنے کی اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی ملی یکجہتی کونسل کوشش کر رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تمام یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول تو ہم نہیں کر سکتے. اس کو تو ارباب اقتدار کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کریں. جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے ہم نے نہیں بلکہ ہر مسلک والے نے اپنا لا تعلق اعلان کر دیا, ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف تک کیا کارروائی کی ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے. ہمارے محترم وزیر صاحب فرما گئے کہ صاحب وہ ارباب اصحاب منبر و محراب کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں.
منبر پر بیٹھ کر کیا نام ہے اتحاد اور اتفاق کے الحمدللہ پیغام دے رہے ہیں. اجلاسوں کے اندر, پریس کانفرنسوں کے اندر ہم نے الحمدللہ پیغام دیا, اور وہ پیغام کا صدقہ ہے کہ آج علماء کا قتل ہوا, اس کے باوجود بھی کیا نام ہے وہ شعلے نہیں بھڑکا سکے دشمن جو وہ چاہ رہے تھے. وہ یہ ہمارا الحمدللہ ملی یکجہت کونسل کا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, آپ نے اب تک ان کے لیے کیا کارروائی کی ہے؟ کہاں ان کو آپ نے پکڑا یا نہیں پکڑا ایسے لوگوں کو کہ جو اشتعال انگیزی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری حکومت کی آتی ہے کہ وہ اس قدم کا قدم اٹھائے. اس کے علاوہ جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دیکھیں نا, اس وقت بڑا اہم کردار ہے ہماری آرمی کا, ہماری فوج کا, جو پاکستان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی نظریات کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. وہ ان کے خلاف بھی اب ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ہمارے راجہ صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے شکایات بھی ہوتی ہیں الیکشن کے بارے کے اندر. ہمیں بھی شکایت ہوئی, ہم کھڑے تھے الیکشن کے اندر, کس طرح ہرایا گیا ہے مذہبی قوتوں کو, ہمیں بھی شکایت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو کمزور کر دیں, پاکستان کے مقدس اداروں کے خلاف اس قسم کی باتیں کر کے, اور ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بیان کر کے مودی کو خوش کر دیں اور ٹرمپ کو ہم خوش کر دیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے ملی یکجہت کونسل کے اندر تمام ارکان ہیں جو باہر بھی ہیں اور اس اسٹیج پر الحمدللہ تمام موجود ہیں, تمام اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے جتنے قومی ادارے ہیں ان کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کر ان کے بیانیے کو رد کرنا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کے استحکام کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ ادا کریں گے. جو کچھ کوتاہیاں رہ گئی انشاءاللہ وہ آئندہ دور کرنے کی کوشش کریں گے ملی یکجہتی کونسل کے اندر, اور انشاءاللہ مزید اس کو فعال کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ تمام سامعین کا. میں آخر میں ملتمس ہوں کہ ہمارے پاس چند اعزازی شیلڈز ہیں جو ہم آپ نے اس کانفرنس کے حوالے سے کام کرنے والے